من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام الموت واحد صدق الله وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ اشعار کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ بیان شروع کریں گے. انسان کا کیسا حال ہے جس پر شیدا ہے سارا جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون سے گارا بنایا اینٹیں ہیں اس کی ہڈیاں چند سانسوں بتا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آنی جب اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. یہاں خواب رات فرد یقین ہے تم سو رہے ہم سو رہے ہیں. یقین کی منزل اعلیٰ ہے گماں سے انسان کے جو خدا کو پہچان لے وہ اصل انسان ہے. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں، رمضان ہم جو کہتے ہیں گزر گیا، لیکن ایمان والے کے قلب پر کیا کیفیت گزر رہی ہے یہ نہ پوچھیں. اس میں جو کمائی کی جا سکتی تھی خوش قسمت اور سعادت مند حضرات نے وہ کمائی کی. قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، نوافل پڑھے ہوں گے اور دیگر نیک کاموں کے اندر آپ نے آپ کو لگایا اور کھپایا ہوگا. آپ کی ساتوں اور گھڑیوں کو قیمتی بنایا ہوگا. کسی نیٹ پر نہیں بیٹھے ہوں گے، کسی سوشل میڈیا پر نہیں بیٹھے ہوں گے، کسی اینکر کی باتیں نہیں سن رہے ہوں گے، کسی کا سیاسی تبصرہ نہیں سن رہے ہوں گے، کسی اور بحث اور مباحثے میں اپنے آپ کو شریک نہیں کیا ہوگا. سحری کی ہوگی اللہ کی
اس مقدس کلام کے سامنے رکھ کر چند آیات پڑھی ہوں گی، اس کے بعد مساجد میں آئے ہوں گے اور پھر اللہ کے حضور اپنی اس زمین نیاز کو جھکایا ہوگا اس امید کے ساتھ جو ان کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ انسان رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس زمین کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہ زمین جب اس مٹی کے ساتھ لگتی ہے، یہ زمین جب اس زمین کے ساتھ لگتی ہے تو اس کا اندرون، اس کا باطن ایک آواز دیتا ہے، اور آواز کیا ہے؟ الا لا ساکن الکسر المعلا فتدفن عن قریب بالتراب وهون يقين ينادي كل يوم لطول الموت وبنون الخراب وقليل عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى دار التراب۔ آج ان محلات میں رہنے والوں، اونچے اونچے مکانات میں رہنے والوں، بلندے محلات میں رہنے والوں، سن لو، آج تمہاری آنکھیں ان زینتوں کو دیکھ کر، ان تفاخر کو دیکھ کر، ان خوشنمائیوں کو دیکھ کر، ان خوشحالیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں، لیکن کیوں بھول جاتے ہو؟ تمہارا اصلی ٹھکانہ یہ نہیں ہے بلکہ سب تو جانو عن قریب بالتراب، اصلی ٹھکانہ تمہارا وہ قبر ہے۔ اب تم لمبی امیدوں کے ساتھ آگے گئے ہو، لمبی چاہتوں کے ساتھ آگے گئے ہو، لمبی خواہشوں کے ساتھ آگے گئے ہو، نہ جانے کن کن خیالی پڑاؤ بتا کر اپنی کن منزلوں کو طے کر رہے ہو، لیکن کیوں بھول جاتے ہو؟ وقلیل عمرنا فی دار دنیا، یہ دنیا کی زندگانی بڑی مختصر ہے۔ لطول الموت وبنون الخراب، ہر بچہ آتا ہے جانے کے لیے، اور آپ حسن میں کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کس لحاظ سے؟ وَمَرْجِعُنَا إِلَىٰ دَارِ التُّرَابِ، ہر ایک کا آخری ٹھکانہ وہی قبر ہے۔ دیکھیں تو صحیح، بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، موت یہ نہیں کہتی بوڑھا کرے جائے گا، جوان کرے جائے گا، بچہ کرے جائے گا، بچے کو کرے جا کر دفن کر دیتے ہیں، جوان کو دفن کر دیتے ہیں، بوڑھے کو دفن کر دیتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ سن لے لا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، وقت معین پر کسی کے لیے کوئی آخری اس سوچ کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ وہ وقت آئے گا کہ تم کل میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، چند ساتھ پہلے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
یہ فلاں تقریب میں میرے ساتھ تھا، یہ فلاں جگہ میرے ساتھ تھا. یہ کیا جی اعلان ہو رہا ہے جی فلاں کے والد، فلاں کے بھائی، فلاں کے بیٹے، فلاں کے فلاں عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ اعلان روزانہ سنتے ہیں لیکن اعلان پر توجہ نہیں دیتے. ذرا اس چیز کو سوچیں. آج ہم کسی کی چارپائی اٹھا رہے ہیں، ملت کے ساتھ چل رہے ہیں. کسی بزرگ نے کیا کہا، قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو آج یہ میرے قدم اس کی چارپائی کے ساتھ اٹھ کر کسی کی قبرستان اس جنازہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں، پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا جائے گا. کل میری چارپائی ہوگی، میری میت ہوگی، کسی اور کے ہاتھ ہوں گے اور وہ اٹھا کر لے جا رہی ہوگی اور مجھے دفن کر دیا جائے. میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگوں، زندگی کو ہم سچی طور پر نہ سوچیں، زندگی کو ہم رسمی طور پر نہ سوچیں. بات واضح ہے، سانس ہے، چانس ہے. سانس کیا، چانس کیا، جب تک یہ روح ہے ہم ہمارے صالحہ کو کر سکتے ہیں، ہم نیکی کے کاموں کو کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی رضا میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی ارشاد کو کر سکتے ہیں. سانس کیا، چانس کیا. سوچے اس بات کو، دل کی گہرائی کی ساتھ سوچے. کبھی نہیں بلکہ ہر روز کوئی لمحات محسوس کریں اور آنکھیں بند کریں، خاموشی کے ساتھ ایک چیز سے سوچیں کہ آج میں نے کتنے لمحات اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کاموں میں گزارے ہیں، اور میں نے کتنے لمحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزارے ہیں. ہر روز اپنا محاسبہ کرے، ہر روز اپنا محاسبہ کرے. یقین جانے کہ جب یہ محاسبہ شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت کے قریب کر دے گا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے قریب کر دے گا اور گناہوں سے اس کو دور کر دے گا. یہی تو سلسلہ ہے، یہی تو جذبہ ہے جو انسان کے اندر آنا چاہیے. کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو رب کے حضور قیامت کے دن حاضر ہوگا اور اس کے اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت ہوگی. اللہ سے ہم اپنے گناہوں کے سامنے رکھ کر معافی مانگے، بار بار معافی مانگے. اللہ تیرے دربار میں آ گئے ہیں، تیرے سامنے دامن پھیلا دیا ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے. اللہ جس دستک کے ساتھ کسی دروازے پر ہم اپنی امید کے ساتھ جاتے ہیں یہ کچھ دے گا، وہاں سے معلوم ہوتی ہے. اللہ تیرے دروازے پر جب دستک دیتے ہیں تو وہاں معلومی نہیں، عطا کی بخشش بارش ہوتی ہے. اللہ سے مانگے، بار بار مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. امت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے. جو رمضان گزرا ہے قرآن سفارش کرے گا، رمضان سفارش کرے گا. رمضان کہے گا یہ شخص جو ہے اس نے تیری رضا کی خاطر بے وفاق پیاس برداشت کی ہے، اللہ اس کی بخشش فرما، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا. قرآن سفارش کرے گا، اللہ تیری رضا کی خاطر اس نے قیام کیا ہے، قرآن سنا ہے، اس کے ساتھ مشغول رکھا ہے اپنے آپ کو، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کی بخشش فرما دے.
اس کی سفارش قبول کی جائے گی. یہاں آپ ان کے پیچھے تعریف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لاکھوں مساجد پوری دنیا میں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ قربان دے. کتنی پیاری حدیث، کتنی پیاری ہمارے لیے. ایک لحاظ سے نبی، ایک لحاظ سے سعادت مندی کا ایک بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ قرآن سفارش کرے گا، اللہ بخشش کر دے گا. صرف اس محلے والوں کی نہیں، صرف ساتھ دیگر مساجد والوں کی نہیں، دنیا میں جہاں بھی قرآن پڑھا گیا ہے اس رمضان کی سفارش تمام روزے داروں کے لیے، اس قرآن کی سفارش تمام روزے داروں کے لیے. کسی ایک کے بخشش نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز بزرگوں، کسی ایک کی بخشش نہیں ہے، ہزاروں کی بخشش نہیں ہے، لاکھوں انسان کی بخشش جو ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کو چھتے کر دی. اور پھر سوچے اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ روزے دارو تم دعا تو کرو، دعائیں کرنا تمہارا کام، فرشتوں کی آمین کہنا تمہاری دعاؤں پر ان کا کام، اور اس پر قبولیت کی نقد سند عطا کر دینا تو رب کا کام. مانگتے رہیں گے عطا کرتا رہے گا. اس کے خزانے تو اتنے بڑے ہیں، ساری دنیا جنہوں ان سے اپنی چاہت کے مطابق مانگے اللہ سب کو عطا بھی کر دے. ہمارے سامنے کیا بیان آتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس طرح سوئی کے ناطے کو سمندر میں ڈالے اس کے ساتھ پانی جو باہر آتا ہے، سمندر کے اندر پانی کی کوئی کمی نہیں آتی. اللہ کے خزانے میں سب کو عطا کرنے کے بعد اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. مانگے اللہ سے، پوری امید کے ساتھ مانگے، اللہ عطا کرے گا. آپ مسجد میں آئے، عجیب آپ کو بات بتائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والا جب مسجد میں آتا ہے، اس نیک مجلس میں آتا ہے، اس قرآن کی مجلس میں آتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں آیا. آپ آئے، رحمان مہربان ہو جائے. آپ کسی کی مہربانی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی رحمان کی مہربانی ہے. ماں اتنی مہربان نہیں، باپ اتنا مہربان نہیں، ساری دنیا کے مہربان مل کر اتنے مہربان نہیں جتنی رب کی ذات انسان پر مہربان ہے. پوچھتے ہیں وہ سارے رات کیوں آئے؟ حالانکہ رب جانتے ہیں، لیکن آپ کا اعزاز و اکرام، اللہ تم سے جنت مانگ رہے تھے، جنت دیکھی ہے، رب دیکھی تو نہیں، دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس جنت کی طرف کرتے. رب فرشتوں کو دعا کر کے کہتا ہے میں نے انہیں جنت عطا کر دی. اور کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تجھ سے دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا.
دیکھے تو اور جاتا اس کی اللہ کی سر بیا کر اس سے بنانا رشتہ دار اور میں نے ان کو سے بنا دے دی اور کام ہے کہ رب اس سے تیری بخشش مانگ رہے تھے اللہ رب رشتہ ہوئے تھے یہ اتنی مبارک مجلس ہے کہ میں نے سب کے گناہوں پر معافی کا طلب کر دیا سب کو معاف کر دیا اللہ باہر سے گلی سے بندہ گزر رہا تھا اس کے دل میں آیا کہ میں بھی اس نیک محفل میں مجلس میں شریک ہو جاؤں جا رہا تھا اپنی کسی اور کام پر کام میں آیا میری کہ ایک نیک مجلس ہے اس میں بھی شریک ہو جاؤں وہ آ کر بیٹھ گیا اس کے بارے میں کیا ہے میں اس کو بھی بخش دیا اور ان کو اس طرح بخش دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک میرے دوستوں بھائی اور بزرگوں یہ مسجد کا معمولی ماحول نہیں ہے حضرت انسان جو ہے اس ماحول میں آ کر مسلمان خوش ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس ایمان والے کے لیے کیا بات ہے اس کے سامنے رکھی جا رہی ہے کیا المؤمن فی المسجد کسمن فی الماء ایمان والا مسجد کے ماحول میں اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اعلان کیا ہوتا ہے من عرف المسجد عرف اللہ جو مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں یہ نقد نگاہیں اللہ کی رحمت کی آپ کو نصیب ہو رہی ہیں یہ نقد عطائیں اللہ کی آپ کو نصیب ہو رہی ہیں یہ نقد نجات کے پروانے اللہ کی طرف سے آپ کو نصیب ہو رہے ہیں یہ نقد اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آپ کو نصیب ہو رہے ہیں دوستو بھائی اور بزرگوں حضرت قاری صاحب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے الحمدللہ آپ کے ساتھ ایک وقت گزار رہے ہیں اور گزار نہیں رہے لیکن جانا میرا دل گواری دیتا ہے کہ آپ کے اس پورے ماحول کے اندر الحمدللہ انقلابی نتیجے آ رہے ہیں میری دعائیں تھی کہ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اللہ ہر لحاظ سے آگے بڑھنے کا ان کو جذبہ اور شوق جو ہے اس میں ترقیات نصیب فرمائے اللہ ان کے والد محترم کی خصوصی بخشش فرمائے اس کے بھائی کی اللہ تعالیٰ خصوصی بخشش فرمائے ہمارے جتنے اساتذہ ہیں قاری شیخ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیگر اساتذہ اکرام اللہ تعالیٰ سب کی خصوصی بخشش فرمائے افضل بھائی صاحب کی کچھ ایک باتیں تھی ویسے ایک تقریب کیسے پرسن رہا تھا وہ سامنے آئی وہ رکھ کے اپنی باتوں کا اختتام کرتا ہوں کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ رمضان میں یہ نہ ہو کہ آپ آئے تو آپ کہیں جناب آج ہی قابو آئے اثر کتے قابو نہ آ سکے نہیں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر آپ کا سب سارا مٹھائی بھی آپ کو ملے گی اور جمیل دروازے صاحب کی پڑھائی بھی ملے گی اور انشاءاللہ دعا کے لحاظ سے رحمت کی روشنائی بھی آپ کو ملے گی تو
ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک تقریر کر رہے تھے مدرسہ شیخ الاسلام کولکتہ میں. وہاں ایک بات انہوں نے کہی, وہ میں کیسے پیشن میں آیا تھا تو سامنے آئی, میں نے دیکھ لی اور وہ سناتا ہوں. اس حدیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے بات کی کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے رو پڑی اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. فرمانے لگے عین کے دو نہیں ہیں, ایک آنکھ دوسرا چشمہ. آنکھ کو چشم کہتے ہیں. جیسے آپ اپنے بچوں کو ایک دعا دیتے ہیں اور بڑی مشہور دعا ہے چشمے بھر دیتے ہیں اللہ نے وہ بات محبوب رہتی, تو آنکھ کو چشم کہتے ہیں. انہوں نے بڑی عجیب اپنے بیان کے اندر بات بیان کی. سن رہا تھا تو وہ باتیں ان کی بچہ صاحب میں نے بڑی تیزی میں لکھی, تو بہرحال میں نے کہا تھا نہیں اتفاق سے وہ کاغذ سامنے آیا, میں نے کہا کہ وہ باتیں آج جان بھی کر لیتا ہوں. ہمارے لگے چشم اور چشمہ میں فرق ہے. جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہے, اردو سمجھتے ہیں نا, جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہے ایسے مومن کی آنکھ چشمے آنکھوں کے بغیر بیکار ہے. چشمے کے پانی سے دنیا کا باغ لگتا ہے اور چشم آنکھ کے پانی سے آنسو سے. تو چشمہ کے پانی سے دنیا کا باغ لگتا ہے اور چشم کے پانی یعنی آنسو سے آخرت کا باغ لگ جاتا ہے. چشمہ کے پانی کی فصل پانی ہوتی ہے لیکن چشم یعنی آنکھ سے جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے. چشم کے پانی سے جو فصل اگتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. چشمہ کے پانی سے ظاہر کی نجاست دور ہوتی ہے. چشمہ کے پانی سے ظاہری نجاست دور ہوتی ہے. تو چشم کے پانی سے یعنی اللہ کے خوف سے نکلنے والے اس آنسو سے انسان کے باطن کا وضو ہو جاتا ہے. چشمہ کا پانی میزان میں تولا نہیں جائے گا مگر قیامت کے دن چشم یعنی اللہ کے خوف سے نکلا ہوا پانی میزان میں تولا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن میزان میں ہر چیز کا وزن کیا جائے گا لیکن ندامت سے نکلے ہوئے آنسو اتنے مظلوم ہوں گے کہ احساس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے, انسان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے, ہماری تلاوت کا قرآن سننا قبول و منظور فرمائے. ہر لحاظ سے اللہ رب العزت ایسی نیک مجالس میں شرکت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ پھر دعا کرتا ہوں ان کے لیے اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے گھرانے میں برکت نصیب فرمائے, اولاد میں برکت نصیب فرمائے. آپ سب کے بھی گھرانے میں, خاندان میں, بچوں میں اللہ برکت نصیب فرمائے. ہر قسم کی آفات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی یا اللہ سہولیات جو تیری نظر سے ہیں وہ نصیب فرما کر محتاجی سے ہمارے جسم کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تمام حضرات جو ہے درود شروع کریں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. لا إله إلا الله الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم نجنا من النار، اللهم ادخلنا في الجنة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الہ العالمین وہ انتہائی مبارک مجلس ہے، اللہ اس مجلس کو اپنے دربار میں شایان شان طریقے سے قبول و منظور فرما. یا بیٹھنے والے بندے کی یا اللہ اس حاضر کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کی برکات سے اور اس کی یا اللہ جتنی بھی سعادتوں والی کیفیات ہیں اس سے سب کو مالا مال فرما. یا العالمین سننے اور سنانے کے لحاظ سے یا اللہ سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرماتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو قرآن کے ساتھ حقیقی وابستگی نصیب فرما. یا العالمین اس قرآن کی وجہ سے ہمارے تمام حالات میں بہتری کی شکلیں پیدا فرما. یا العالمین اس مسجد کو صحیح معنوں میں دینی آبادی نصیب فرما. تمام حضرات کو یا اللہ 5 وقت کی باجماعت نماز مسجد میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا العالمین ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا العالمین ہمیں گناہوں کا سچی ندامت اور توبہ نصیب فرما. ہر قسم کے گناہوں سے ہمارے دلوں میں حقارت اور نفرت نصیب فرما. اللہ ہر نیکی کے کام کو اختیار کرنے کا جذبہ اور شوق نصیب فرما. اللہ نیک مدارس میں خوشی کے ساتھ جذبے کے ساتھ انتہائی یا اللہ جو تیری طرف سے محبت اور چاہت کی کیفیت ہوتی ہے اس چاہت اور محبت کی کیفیت کے ساتھ شریک ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اللہ تعالی صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے یا اللہ ذات کے ساتھ قرآن پاک سنایا ہے. ان کے اس بندے کو انتہائی درجے میں قبولیت نصیب فرما. یا اللہ دانستہ یا غیر دانستہ کوئی غلطی کمی کو نہیں ہو رہی ہے. اللہ انسان ہے جاتی ہے اس سے درگزر والا معاملہ فرما. یا العالمین جتنے بھی روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ مستمرہ نصیب فرما. یا العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، مشکلات کو دور کرنا. یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی خلاصی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما. جہاں کہیں بھی دینی ادارے ہیں مدارس ہیں مکاتب ہیں یا اللہ وہ اس میں دینی تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. یا اللہ ان کے اندر انتہائی لحاظ سے اپنی جناب سے دینی علوم کی اشاعت کے لیے یا اللہ اسباب غیب سے پیدا فرما. یا العالمین جتنے بھی حضرات مسلمان اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہے سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے دعا کا کہا یا نہیں بھی کہہ سکے یا اللہ ان کے گھریلو مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، دیگر یا اللہ جو ایسے مسائل ہیں یا اللہ زبان سے اظہار نہ کریں تو جاننے والا ہے. یا اللہ سب کی جائز حاجات اور جائز مرادوں کو پورا فرما. یا العالمین ہم سب کے حرمین کریمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما. اسباب نہیں غیب سے وہاں جانے کے اسباب پیدا فرما. یا العالمین جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں کفر کے ساتھ اس وقت برسر پیکار ہیں، غزہ میں ہے، کشمیر میں ہے، چیچنیا میں ہے، دیگر جگہوں میں ہے یا اللہ سب کو وہاں کفار پر غلبہ نصیب کرنا.
فرما، کفار کو مغلوب فرما، یا اللہ ان کے عزائم کو ناکام فرما، مسلمانوں کو یا اللہ ہر جگہ فتح اور نصرت کے ساتھ یا اللہ کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ رمضان میں مبارک مہینہ گزرا ہے، یقیناً ہم میں سے ہر آدمی جس طرح حق ہے وہ ادا نہیں کر سکا، یا اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرماتے ہوئے یا اللہ آئندہ جتنے احکام باقی ہیں ان کی بدلانی کی توفیق نصیب کرنا، یا اللہ اس بات کو بخشش کے وعدے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ موت مدد عالم میں آسانی فرما۔ آخری وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کو یا اللہ نصیب فرما، اللہ نصیب فرما، اللہ نصیب فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔